وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے محبوب، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ تیسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ محبوب یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو میرے احباب، ان تینوں آیات بینات میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی عبادت اور بندگی کے ساتھ اتصالاً جس چیز کا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اسی لیے اس امت کے سب سے پہلے مفسر اور آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے لا ریب کلام میں تین چیزوں کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ اگر ان میں سے ایک نہ پائی جائے تو دوسری بھی نہیں پائی جاتی۔ پہلی انہوں نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اب اگر ایک بندہ فرائض میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن سنن خدا کے اندر آقا علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی اطاعت الہی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تیسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے اگر والدین ظلم بھی کریں اولاد کو چاہیے کہ حتی المقدور، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے والدین کے حقوق کو بجا لاؤ۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، آقا نے فرمایا راغم انفن ثم راغم انفن، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ عربی محاورہ ہے اور اس کا معنی ہے وہ شخص خائب و خاسر ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے ایسا شخص جس کے بارے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے؟ تو آقا نے فرمایا من ادرک ابویہ احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، کہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا فلم یدخل الجنہ، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا، کہ اللہ نے اسے یہ موقع فراہم
کہ والدین اس کے ہاتھوں میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے. اگر وہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا، تو یہ والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک اس شخص کے لیے دخول جنت کا سبب بنتا. اس لیے میرے آبا حضور کے صحابی حضرت جائمہ جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے مشورہ لوں. تو آقا نے فرمایا میرے غلام اعلیٰ کا والدان، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ. عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. تو آقا نے فرمایا الزمہما فإن الجنت تحت ارجلہما. والدین کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر، بے شک جنت والدین کے قدموں کے نیچے. اور ایسے ہی جناب حضرت عبداللہ ابن عمر وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت کے لیے بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. میرے والدین میری ہجرت پر راضی نہ تھے، ان کو پیچھے روتا چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. تو آقا کریم نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابقیتہما. جا اپنے والدین کی جانب اور انہیں جا کر ایسے ہی ہنسا جیسے تو نے ان کو رلایا ہے. اور حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور کا ایک صحابی یمن سے آقا کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس یمن سے حاضر ہوا تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کروں اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں. آقا کریم نے فرمایا میرے غلام کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ. تو آقا نے فرمایا جاؤ اپنے والدین سے پہلے جا کر اجازت لو، اگر والدین اجازت دے دیں تو راہ خدا میں جہاد کرو، اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو پھر والدین کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کرو. ان احادیث کی شرح میں تمام علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام جو کہ مستحب کے زمرے میں آتا ہو، اگر بندہ اس مستحب عمل میں ایسے مشغول ہو جائے کہ والدین کے حقوق پامال ہو رہے ہوں تو اس کا وہ مستحب عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، کیونکہ والدین کی خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے. اور جو بندہ فرائض و واجبات کو چھوڑ کر سنن و مستحبات کی جانب آتا ہے، اس کے سنن و مستحبات اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتے. اسی لیے شہنشاہ بغداد سید عبد القادر گیلانی فرماتے ہیں کہ ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن. کہ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض و واجبات کی ادائیگی کرے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد سنن و مستحبات کی جانب جائے. اور جو بندہ فرائض و واجبات کو چھوڑ کر سنن و مستحبات کی جانب آتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیے جاتے اور اسے رسوا کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے میرے آباب والدین کے حقوق کو اپنے اوپر لازم کر لو. حجت الاسلام حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ اے موسیٰ جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو اور میری کبھی کبھی نافرمانی بھی کر دے تو میں اسے اپنے ہاں فرما برداروں میں لکھتا ہوں، اور جو بندہ میرا فرما بردار ہو لیکن اپنے والدین کا نافرمان ہو تو میں اسے اپنے ہاں نافرمانوں میں لکھتا ہوں. اگر بندہ
सारी रात अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहे, दिन को रोजा रखे, अगर वालिदैन के हुकूक को पामाल करने वाला है, वालिदैन के हुकूक का ख्याल नहीं करने वाला, तो उसकी ये रात की इबादत और दिन का रोजा अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत नहीं पाता। और ये बात याद रखें कि सिर्फ वालिदैन की जिंदगी ही में वालिदैन के हुकूक हम पर लाजिम नहीं है, वालिदैन की वफात के बाद भी वालिदैन के हुकूक अपनी जगह कायम है। जनाबे हजरत अबू बरदा वो फरमाते हैं कि मैं मदीने पाक हाजिर हुआ तो मेरी मुलाकात हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से हुई, तो उन्होंने मुझे कुछ दीनार दिए और दीनार देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे भाई क्या तू जानता है कि मैंने तुम्हें ये दीनार किस लिए दिए? उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता। तो उन्होंने फरमाया इसलिए तुम्हें दीनार दिए हैं कि मैंने आका करीम को ये फरमाते हुए सुना कि मन सर्रहु आई यासिला अबाहु फी कब्रिही फल यसिल इखवाना अबी है, कि जो शख्स ये चाहता है कि वो अपने वालिद के साथ वालिद की कब्र में सिला रहमी करे, उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन के दोस्तों और भाइयों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए। और तेरा वालिद मेरे वालिद उमर बिन खत्ताब का दोस्त था। और हजरत इमाम बुखारी ने अपनी किताब में कोई वादा किया, फिर जिंदगी ने वो वादा वफा करने की मोहलत न दी, तो अब वालिदैन की मौत के बाद उनके वादे को पूरा कर। तीसरा आका ने फरमाया व एहतरामो सिद्दीक हिमा, अपने वालिदैन के दोस्तों की इज्जत व ताजीम किया कर। चौथा आका ने फरमाया वो सिला रहमी किया कर जो माँ बाप के ताल्लुक से है, यानी जो एक रहम की औलाद है, अपने सगे जो बहन भाई हैं उनके साथ उसने सलूक से पेश आ। तो मेरे आबाब सिर्फ समझने की बात यह है कि जो अक्लमंद बंदा होता है ना उसके लिए इशारा काफी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अल आकिलो तकफी इलल इशारा, कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अगर हमारा दीन वालिदैन के दोस्तों की भी इज्जत का हुक्म देता है कि वालिदैन के दोस्तों के साथ भी उसने सलूक से पेश आओ, तो फिर आप खुद सोचो कि वालिदैन के हुकूक का क्या मकाम होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर वो फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। तो आका ने फरमाया मेरे गुलाम क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया क्या खाला जिंदा है? अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया जाकर अपनी खाला की खिदमत कर, उस खिदमत के सिले में अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। इसलिए मेरे आबाब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखा करो। और ये मैंने वालिदैन के हुकूक बयान किए, लेकिन इसके साथ साथ वालिदैन को भी चाहिए कि वो सोचें कि औलाद के क्या हुकूक होते हैं, क्योंकि जब वालिदैन पहले अपनी औलाद के हुकूक अदा करेंगे तो फिर ये औलाद जवान होकर अपने वालिदैन के हुकूक अदा करेगी। वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक जो वालिदैन ने अदा करने हैं, उनमें सबसे पहला हक के औलाद की पैदाइश के बाद उनका अच्छा और बामाना नाम रखना है, क्योंकि आका करीम ने फरमाया कि इन्नकुम तुदऔना यौमल क़ियामत बिअस्माइकुम व अस्माए आबाइकुम फहस्सिनु अस्माअकुम, कि तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हें और तुम्हारे बापों के नामों से पुकारा जाएगा। फहस्सिनु अस्माअकुम, बस अपने अच्छे अच्छे नाम रखा करो।
دوسرا حق جو اولاد کا والدین نے ادا کرنا ہے وہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت، کیونکہ حضرت سعید بن عاص فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا والد اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز اولاد کی تعلیم و تربیت ہے۔ اور حضرت سمرہ بن جندب نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ایک بندہ ایک سا غلہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، یہ ایک سا 4 سیر بنتے ہیں تقریباً، یعنی اگر ایک نے فرمایا وہ بندہ جو اپنی اولاد کو حسن ادب کی ایک بات سکھا رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں 4 سیر غلہ صدقے کرنے والے سے بہتر ہے۔ تو جب آپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا آپ بہترین اہتمام کریں گے، اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، تو یہ اولاد کل جوان ہو کر آپ کے حقوق کا خیال رکھے گی۔ اگر آج والدین نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے میں اگر غفلت کی تو کل پھر اس اولاد سے اچھے سلوک کی تمنا رکھنا وہ معاد ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں والدین کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔